جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کی ساکھ کو کون سے عوامل نے نقصان پہنچایا۔ تو سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ سوشل میڈیا نے ان کی ساکھ کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ ناقابل تلافی ہے۔ جماعت احمدیہ کو نقصان پہنچانے والے جتنے بھی عوامل ہیں وہ سب سوشل میڈیا کی ہی مرہون منت ہیں۔ تو ہم سب کو سوشل میڈیا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کی بدولت آج ہم جماعت کو جان پائے اور اس کی اصلیت کو پہچان پائے۔ ویسے تو ندا کا معاملہ اس سلسلے میں بہت اہم ہے، مگر ہم تو اس سے پہلے بھی جماعت احمدیہ کے کارنامے بیان کیا کرتے تھے اور یہاں لیڈیز کارنر ہوا کرتا تھا اور ہم اس کے اندر جماعت احمدیہ کے کارنامے اور اس کی کہانیاں بیان کیا کرتے تھے کہ اس میں کس قدر ناانصافی ہے اور کس قدر اس جماعت کے اندر غلط حرکات ہوتی ہیں۔ ہم بچپن سے دیکھا کرتے تھے کہ جماعت احمدیہ میں کچھ اس طرح کی باتیں ہیں جو کہ ہمیں اسلام کے مطابق نہیں لگتی تھیں، مگر ہم اپنے ذہن کو جھٹک دیتے تھے کیونکہ بہت ساری باتیں چھپی ہوتی تھیں جو ہم نہیں جان پاتے تھے۔ پھر جب سوشل میڈیا آیا تو وہ باتیں ایک ایک کر کے ہمارے سامنے آئیں اور کھل کر ہمارے سامنے آئیں، تو ہمیں پتہ چلا کہ جماعت احمدیہ ایک کھلم کھلا دجل ہے۔ تو جب سوشل میڈیا آیا تو مرزا صاحب کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں جماعت احمدیہ نے انٹرنیٹ پر ڈال دی۔ تو ان کتابوں کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی تھیں جو کہ ہمیں نہیں پتہ تھا، جب ہم نے ان چیزوں کو پڑھا دیکھا، مثال کے طور پر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک نبی ہوں، جبکہ ہم نے ہمیشہ یہ سنا تھا کہ مرزا صاحب نبی نہیں ہیں، وہ صرف امام مہدی ہیں۔ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں جو کہ ہمیں کتابوں سے معلوم ہوئیں۔ تو ان چیزوں نے بھی لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہ ایک عقیدے کی بات تھی، ایک نہیں بہت ساری عقائد کی باتیں تھیں جو کہ ہمیں ان کتابوں سے پتہ چلی۔ جماعت احمدیہ کے نظام کے اندر ایک بہت بڑی ایسی چیز ہے جو کہ ناقابل برداشت ہے کسی بھی انسان کے لیے۔ وہ چیز کیا ہے؟ اخراج ہے۔ جب یہ کسی کا اخراج کرتے ہیں تو اس وقت نارمل لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ اخراج کیا چیز ہے، لیکن جس کا اخراج ہوتا ہے اس کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ اخراج کیا چیز ہے۔ اخراج، مکاتے اور تعزیر تینوں ایک ہی چیزوں کے نام ہیں اور یہ نام بدل بدل کر اپنے ماننے والوں کے اوپر وارد کرتے ہیں کہ تمہارا اخراج ہوا ہے، تمہاری تعزیر ہوئی ہے اور تمہارا مکاتے ہوا ہے۔ تو اس طرح نام بدل بدل کر یہ اپنے ماننے والوں کے اوپر حملے کرتے ہیں تاکہ وہ غلامی کے توق ان کے گلے میں ڈالے رکھیں اور وہ ان کے غلام بنے رہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی انسان کا کسی معاشرے سے اخراج جس میں وہ رہ رہا ہوتا ہے، اگر اس کا اس معاشرے سے اخراج کر دیا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ انسان کا معاشرتی قتل ہے۔ ہم نے بچپن سے یہ دیکھا کہ جماعت احمدیہ نے ایک خاص قسم کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے جو کہ شرافت کا اور مظلومیت کا لبادہ ہے۔ لوگوں کو ہمیشہ یہ بتایا جاتا تھا کہ ہم کتنے شریف ہیں اور ہم پر ظلم ہوتا ہے۔ اب یہ جھوٹ بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ یہ تو ہم شروع سے دیکھتے تھے کہ جماعت احمدیہ کے پاس کچھ قوانین ایسے ہیں جو کہ غیر اسلامی لگتے ہیں، لیکن زیادہ غور کرنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ جب ایک ایک کر کے یہ قوانین ہمارے سامنے آئے تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ قوانین کوئی اسلامی نہیں ہیں، یہ انہوں نے اپنے پاس سے بنائے ہوئے قوانین۔ ان سب باتوں کے بعد ندا کے کیس نے جماعت احمدیہ کے اوپر ایک مہر ثبت کر دی کہ یہ جھوٹی جماعت ہے اور اس کے سب قوانین غلط ہیں اور یہ غیر اسلامی قوانین ہیں۔ میں اس پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اس قدر ظالم اور بے حس ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں، ماں کی، بہن کی یا بیٹی کی، کس کی بات کر رہے ہیں، اور جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور الزام تراشیاں کرتے ہیں اپنی ماؤں پہ، اپنی بہنوں پہ اور اپنی بیٹیوں پہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں صرف جماعت کو خوش کرنے کے لیے۔ سائدہ جی، آپ کے خیال میں یہ جو ایک بے حسی آ جاتی ہے رویوں میں، سنگ دلی آ جاتی ہے اور ایک ظالمانہ طریق آ جاتا ہے اپنے ہی رحمی رشتوں کے خلاف، اپنی ہی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں وغیرہ کے خلاف، اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے؟
جی، اس کی ریزن صاف ظاہر ہے، عقیدت اور غلامی ہے جو کہ جماعت کے لیے ان کے ذہنوں پہ ہے، اور انہوں نے یہی سوچا ہوتا ہے کہ ہم نے ہر حال میں جماعت کا ساتھ دینا ہے۔ جیسے آپ نے وہ آڈیو سنی ہی ہوگی جو ایک مربی کہہ رہا ہے کہ جب میں نے ندا کا کیس دیکھا تو میں نے حضور کو خط لکھا تو کہ حضور ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے جیسے کہ حضرت عمر کی امت نے پوچھا تھا کہ تمہارے پاس یہ اتنا کپڑا کہاں سے آیا کہ یہ قمیض بن گئی، ہم یہ بالکل نہیں پوچھیں گے، ہم ہرگز نہیں پوچھیں گے، ہم آپ کے اوپر مکمل یقین رکھتے ہیں، آپ سیاہ کریں سفید کریں جو بھی کریں، ہم وہی کریں گے جو آپ کہیں گے، اور ہمیں آپ پہ یقین ہے۔ یہ یقین غلط جھوٹا یقین اور غلامی اور عقیدت ہے، جس کی وجہ سے ان کے آگے ہر رشتہ ہر چیز ہیچ ہے۔